السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تھوڑی سی میری آواز کو اگنور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آج سمجھ کر لیں، بلکہ ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ آج آخری جمعہ ہے رمضان کا، تو دل بڑا اداس ہے، بہت پریشان ہے۔ ہوتی ہے جب ہم پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کام میں، صبح میں، شام میں بڑا مل جل کے کام سب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا رمضان کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہماری جتنی بھی عبادت ہے قبول کرے، اور بہت ہی زیادہ دل اداس ہے کہ آخری جمعہ ہے یہ، اور بولا نہیں جا رہا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ سب مسلمانوں کی یہی حالت تو ہوگی، لیکن میرا آج دل بڑا اداس اور پریشان سا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ میرے خیال میں جیسے میرا اس ٹائم دل بھرا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی سیم یہی کنڈیشن ہوگی۔ تو پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ، بہن بھائی، بہت سے قریبی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی نظروں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اگلے سال ہم نہ ہوں۔ زندگی موت کا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں اگلے سال میں ہوں یا نہ ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور بہت سے بچے، بہت سی زندگیاں اس دنیا میں آ چکی ہوں گی۔ اس لیے مجھے ایک بات کرنی ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے، دیکھیں دلبر کی برتھ ڈے ہے، میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ افطاری کے بعد میں نے ان سے یہ بولا کہ آپ کی بڑی فیملی وہ ہے، آپ ادھر اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیجئے گا۔ جب آپ وہاں سے بالکل فریش ہو جائیں، ایزی ہو جائیں، آپ کا ولاگ آپ بنائیں یا نہ بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنی برتھ ڈے وہاں سیلیبریٹ کر آئیے گا۔ تو آئی تھنک میں نے ان کو اس چیز کے لیے اچھے سے منایا، وہ خود بھی اس چیز کے لیے ایگری تھے کہ وہ پہلے ادھر ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ وہاں گئے بھی ہیں، ان کے گھر میں ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیک کیسے کٹنگ کیا، نہیں کیا، جو بھی مسئلے مسائل ہوئے وہ ان کا ایک اپنا پرسنل میٹر ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر چسکا لیتی پھروں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے وہاں پر کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اس طرح کی چیز میں نے بالکل بھی نہیں پوچھی ان سے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد تو ظاہری سی بات ہے نا، میرا حق تھا۔ تو پھر میں ان کے ساتھ، میں نے ان کے لیے جیسے میری فرسٹ برتھ ڈے تھی، میں نے تو جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے تیار کی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہو سکتا تھا کہ میں ان کی برتھ ڈے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتی۔ رمضان تھا، دوسرا بھائی ندیم کی حالت کچھ اس طرح کی تھی۔ پھر میں سیدھی طرح بتاؤں کہ میری بھی شاید ابھی طبیعت، جو لیڈیز ہیں سمجھ سکتی ہیں کہ ان ڈیز میں میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہنس کے بات کرنا، خوش رہنا، میں یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہوں کہ یار کیا ہے رونا دھونا یہاں پہ لگائے رکھو۔ میرے اوپر بہت سی تنقیدیں ہوتی ہیں۔ اچھا، بات کر رہی تھی دلبر کی برتھ ڈے کی، وہ ہو گئی ہے، دن گزر چکا ہے۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ ریلز لگائی ہیں یا ولاگ بنایا، یہ ولاگ تو پہلے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو ہو کہ میں نے کسی کو جا کر روکا ہو۔ اگر کوئی انسان خود اپنی اس چیز کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ سمجھنے والے اس بات کو سمجھے نا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، مجھے بلا وجہ کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ سنیا آ کر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سنیا کیسے نہ بولے؟ مجھے اتنی بری بری بد دعائیں دی ہیں، آخر کار یہ بولا گیا کہ جی دلبر اب چوتھی شادی کرے گا، ایسے کرے گا، فلاں کرے گا، اس کو بھی چھوڑ دے گا، ہمیں پھر اس کے ساتھ ہمدردی ہو جائے گی۔ خدا را ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں۔
پہلی بات یہ ہے کہ میں آج کے دن ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اگر ایسا کچھ لکھا بھی ہوا ہے قسمت میں تو میں نہیں روک سکتی, ٹھیک ہے, یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں. اور میرے خیال میں مرد اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ بار بار ایسا قدم اٹھائے. اور ابھی بھی میں اگر یہاں پر باتیں کروں گی نا, پھر سب نے یہاں پر آ کر بیٹھ جانا ہے. یہاں پر اس ٹائم آپ لوگ وہ چیز نہیں دیکھ رہے جو حقیقت میں ہے, ٹھیک ہے نا. میں بھی یہاں پہ رونا دھونا ڈال سکتی ہوں کہ میں تو جی سارا دن اکیلی رہتی ہوں, میں تو ایسے ہوں, میں تو ویسے ہوں, میں پریشان ہو جاتی ہوں, میرا یہاں کون ہے فلاں. میں بھی ایسی باتیں کر کے بہت سی چیزیں دکھا سکتی ہوں, لیکن میں ایسا نہیں کرتی. کیوں کروں؟ دیکھا جائے تو پیچھے میری بھی بیٹی ہے, وہ بھی مجھے مس کرتی ہے. میں نے تو ایسا کوئی ولاگ نہیں بنایا. میں تو بلکہ یہ بول رہی ہوں کہ میں عید یہاں کر کے ہی جاؤں گی. اور میں نے اپنی فیملی کو یہ بھی بولا ہے کہ میں نے عید پر آنا تھا لیکن اب میں نہیں آؤں گی. وہ ڈیلی میرے اوپر ریئیکشنز ڈال رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. سائمہ ہو گئی, عائشہ ہو گئی, وہ ڈیلی میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں. میرا تو یہاں پہ کوئی رہا ہی نہیں ہے, میرا کوئی اپنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چند ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر وہ میرے ساتھ جڑے ہیں. تو یقین کریں, مجھے رات ایک لیڈی کا میسیج آیا. میرا نا اسکن کا تھوڑا ایشو ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے اتنی اچھی باتیں کی, تو یقین کرو کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا بولوں. اور اس ٹائم میں کھڑے بھی تقریباً نا وہ میڈیکل سٹور کے پاس تھی. نہ تو میں رو سکتی تھی نہ میں ہنس سکتی تھی, مطلب میں کانپ رہی تھی وہ میسیج پڑھ کے کہ یار اپنوں سے زیادہ غیر اتنے اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو اتنے اچھے سے گائیڈ کر رہے ہوں. آئی تھنک وہ کوئی انڈیا سے تھی. تو مجھے پھر دلبر نے پوچھا, ان کو یہ تھا کہ شاید اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے وہ نا ویسی میڈیکل سٹور سے نا وہ مطلب بھاگ کر ادھر آئے کہ تمہیں کیا ہوا ہے, کہ تم کانپنا کیوں شروع ہو گئی ہو. تو خیر میں صرف وہ میسیج کی وجہ سے میں اتنی ہوئی کہ یار دیکھو, جہاں پر ہم اپنوں سے اتنی امید رکھتے ہیں وہاں غیر کتنے اچھے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بد دعائیں بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بد دعائیں تو خیر سریعام دیتے ہیں ہر کسی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بد دعائیں دینے سے وہی آپ دعا کر لیں. اگر آپ کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنے حق میں دعا کر لیں کہ چلے مجھے تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ یقین کریں کہ مجھے جب کوئی غلط کمنٹس کرتا ہے نا, میں آگے سے ان کو بہت اچھے سے رپلائی کرتی ہوں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں مجھ سے, میں یہاں پہ کسی کا بھی ذکر نہیں کروں گی, اگر کوئی میرا بلاگ دیکھ رہا ہے, میرا ہرگز مطلب آپ کو شرمندہ کرنے کا نہیں ہے. انہوں نے آگے سے مجھ سے بہت اچھے سے بات کی کہ سوری میں نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا اور آپ نے مجھے آگے سے اتنے اچھے الفاظ بولے. تو یقین کریں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے لیے ریئلی سوری. میں نے آج کسی کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا, میرا آج تھوڑا سا دل اداس تھا اور میں تھوڑی سی محنت کرنا چاہتی ہوں, مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو بس میں اس وجہ سے, میرا آج ایک رمضان ہے جس کی وجہ سے دل اتنا بجھا سا ہوا ہے. مجھے اس رمضان میں بہت اچھی گڈ نیوز ملی ہے. ایک اور بھی گڈ نیوز ملی ہے جو میں شاید ابھی یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ چھپا کر رکھنی پڑتی ہیں. تو میں ابھی بس وہ اسی وجہ سے چھپا لی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ میری وائی ٹی فیملی ہے, میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. اور مجھے آج کے دن میں سب سے معافی مانگتی ہوں, خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. میری فیملی ہے, وائی ٹی فیملی ہے, تو سب سے میں سوری کرتی ہوں. بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آنے والی زندگی بہت آسان ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ دلبر کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آمین. ان کی تمام مشکلات دور ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ حلال رزق دے, آمین. بس میں یہ دعائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو, ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان ہیں, پریشان ہیں, یا کوئی بھی بندہ اس دنیا میں پریشان ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے, سب کی مشکلات آسان کرے,
ہر کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں آج لازمی یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری صحت کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت سنگین ہے، میرے جو ایشوز ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، بس آپ لوگوں کے سامنے شو نہیں کر پا رہی، نہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ کائنڈلی میرے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا۔ ملوں گی آپ کے ساتھ کل ایک اچھے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ میری اسکن کا کافی پرابلم ہے، ہو سکتا ہے کہ کل میرا کوئی ولاگ نہ آئے، کیونکہ میں بالکل بھی باہر نہیں نکل پا رہی، میری اسکن پہ اتنی جلن ہے۔ تو اگر پاسبل ہوا تو میں لازمی آپ کے لیے ولاگ بناؤں گی، ادروائز سوری۔ اللہ حافظ۔